الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری کائنات کو ایمان والا بنایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہماری اور بلکہ ساری کائنات کی کامیابی اور کامرانی اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا. ایک آیت میں یوں بیان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کو قرض مجازی دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ عطا فرمائیں گے. اور اجر و ثواب کا مدار اخلاص کے اوپر ہے. آدمی کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا اس کے ثواب میں بھی اتنی ہی زیادتی ہوگی. اگر اخلاص کے اندر کمی ہوگی تو اس کے ثواب میں بھی کمی ہوگی. اور اخلاص کے 3 درجات ہیں. ایک ادنا درجہ ہے، ایک متوسط درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے. ادنا درجے کا اخلاص یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر کم اخلاص ہو اور نیک اعمال کرے، صدقہ و خیرات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ہماری طرف 1 نیکی لے کر آئے تو ہم اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتے. اور دوسری قسم اخلاص کی متوسط درجے کی، درمیانی درجے کی ہے. آدمی کے اعمال کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر اخلاص اگر متوسط درجے کا ہے تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آدمی ایک دانے کو اگایا اور اس دانے کے اندر سے 7 پائیاں نکلی
اور ہر وادی کے اندر اللہ نے 100 دانے کو انتخاب فرمایا، تو اسی طرح آدمی کا اخلاص بھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اعلیٰ مرتبہ اخلاص کا ہو۔ اگر وہ آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دین کے ہر موقع پر اپنے جان اور مال کی بازی لگائی ہیں۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان تینوں حضرات نے ایک حیرت انگیز مقدار میں صدقات کو پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صدقے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، پوچھا کہ تم نے صدقہ کتنا لایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر کا میں سارے کا سارا مال لے کر آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آستین میں دینار بھر کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دعاؤں سے نوازا، دعائیں عطا فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کے اندر اخلاص اور اللہ کے راستے میں مال کو قربان کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا۔ اور دوسری آیت میں نے خطبے کے دوران میں تلاوت فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، کیسی حالت میں، خوشی کی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں، مال ہو تب بھی مال خرچ کرتے ہیں، اگر مال نہ ہو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اپنے غصے کو دباتے ہیں، اپنے غصے کو برداشت کرتے ہیں، اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں اور دوسروں کے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما کا ایک عجیب طریقہ، ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی ایک کنیز، ایک باندی تھی، اور وہ وضو کرا رہی تھی، تو اچانک ہاتھ سے وضو کا جو
جو مٹکا تھا، جو برتن تھا، وہ ہاتھ سے پھسل کر چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے سارے کپڑے بھیگ گئے، اور یہ کنیز اور یہ باندی اپنے اندر خوف کر رہی تھی، خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ اور آگے اس کنیز نے اس آیت کی تلاوت فرمائی والکاظمین الغیظ۔ جیسے ہی حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما نے اس جملے کو سنا تو فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اور حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کچھ بھی باندی کو نہیں کہا۔ اس کے بعد اس باندی نے، اس کنیز نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا والعافین عن الناس۔ تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے اس باندی کو معاف کر دیا، اور وہ باندی، وہ کنیز بہت چالاک تھی، ہوشیار تھی، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے سنا تو فوراً باندی کو، اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ دنیا کے اندر 4 امام مشہور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 4 اماموں کا مسلک ساری دنیا کے اندر چلتا ہے، تقریباً ساری دنیا کے اندر سب سے غالب جو مسلک ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، جو بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کھلے بازار میں ان کے شان میں گستاخی کی اور گالی گلوچ کہی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اپنے غصے کو برداشت کیا، کچھ بھی اس آدمی کو نہیں کہا، اور گھر واپس آنے کے بعد ایک خان میں کافی درہم و دنانیر ساتھ لیے اور اس آدمی کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد دروازے کو دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، جیسے ہی وہ آدمی سامنے آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشرفیوں کو اس آدمی کو دیتے ہوئے کہا کہ تیرا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ تم نے تیری نیکی مجھے دے دی ہے، میں اس کا بدلہ ان اشرفیوں کے ذریعے سے بدلہ دے رہا ہوں۔ یہاں پر یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اخلاق کو دیکھ کر، ان اخلاق کو دیکھ کر غصے کو برداشت کرنے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے اس ادا کو دیکھ کر اس آدمی کے دل بدل گیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ اور یہاں تک کہ اس آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور صحبت میں علم حاصل کیا، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک بے مثال عالم بنا۔ آج موجودہ دور کے اندر، موجودہ حالات کے اندر ہمارے اندر یہی اخلاق ہونا چاہیے، صلہ رحمی کا مادہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، نرم دل ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ